سامعین کرام سلام علیکم۔ ابھی جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سی مساجد اور بہت سے مدرسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مدرسوں میں بچے آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مسجد یا وہ مدرسہ اہل سنت والجماعت کا ہے یا دیوبند کا ہے یا اہل حدیث کا ہے یا کوئی جماعت المسلمین کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی بنانا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں داخل کرائیں گے۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دیوبندی بنانا ہے تو دیوبند کے مدرسے میں اسے میں داخل کراؤں گا، اور اسی طریقے سے اگر میں نے اپنے بچے کو اہل حدیث بنانا ہے تو وہ کسی اہل حدیث کے مدرسے میں اسے داخل کراؤں گا۔ ان مدرسوں سے پڑھے ہوئے بچے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض عین ہے، یہ فرض اعتقادی ہے، یہ فرض عملی ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض مستحب ہے، یہ فرض زکوٰۃ ہے، یہ فرض مباح ہے۔ یہ سارے فرض تو وہ بتاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اللہ کون سا فرض بتاتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے ان الذی فرض علیک القرآن، وہی اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، اس پر ہر انسان کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کرے اور اپنا فہم قرآن تضاد سے پاک کرے۔ یہ ایسی روشنی ہے کہ اس روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر کے کسی کو سمجھنے کی اجازت ہی نہ دے۔ جبکہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک تمہارے اوپر یہ قرآن فرض کیا گیا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کوشش کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔